بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ اس دور میں بے حیائی اور عریانیت اور ننگے پن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر اس قوم کے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ٹک ٹاک نامی اپلیکیشن کا استعمال کر کے بے حیائی اور عریانیت اور ننگے پن کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حیا کی چادر عنایت فرمائی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں اور غیروں کی لڑکیوں تک کو اپنے کندھے پر کی کالی کملی اتار کر ان کے سروں پہ رکھ کے یہ فرمایا تھا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی قوم کی بھی ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہی کی بیٹیاں، انہی کے ساتھ تعلق رکھنے والی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے صاف طور پر دلی تکلیف دے رہی ہیں کہ آپ تو ہم کو اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں، لیکن ہم اصل یہودیوں کی بیٹیاں بننے جا رہی ہیں۔ دوستوں، اس وقت یہ ٹک ٹاک کا ایسا سیلاب اور بے حیائی اس ملک میں پھیلی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں گے مسلم نوجوان لڑکے لڑکیاں اس پر بے حیا نظر آ رہی ہیں، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کے کام کمروں میں بند کر کے کیا کرتے تھے، اور جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ بے حیا عورت ہے، لیکن اس نے آج تک بند کمرے میں وہ کام کیے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے وہ کام آج کھلے عام ٹک ٹاک پر آن لائن کیے جا رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک لڑکے کا انتقال ہوا جس کو ٹک ٹاک والوں نے اپنا ہیرو سمجھا تھا۔ جس دن اس کا انتقال ہوا عبرتناک موت ہوئی، اور دھکا لگنا چاہیے تھا کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جس کو ہیرو سمجھا گیا تھا وہ اللہ کو جا ملا، اور ایسی موت ہوئی کہ جو بہت عبرتناک ہے۔ اس دن ہم لوگوں نے خاص طور پہ دیکھا، اور میرے دوستوں نے بھی مجھ کو دکھایا کہ دیکھو اس کی یاد میں، اس کی محبت میں بہت سارے لوگوں نے اس کے موبائل پر ڈی پی رکھی ہوئی تھی اور اسٹیٹس رکھا ہوا تھا، اور اس پر لکھا تھا مس یو۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے ماننے والوں کے لیے کیا وہ لڑکا زیادہ محبت کرنے کے قابل ہے، یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ زیادہ قابل ہے؟ آپ صاف طور پر سمجھیے، ہم نے اس کو مس یو کہا، اس کو یاد کیا، اس شخص کو جس نے جہنم کی طرف ہم کو دھکیلا، لیکن قسم خدا کی کبھی ہم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو مس یو کہہ کے یاد نہیں کیا، جنہوں نے ہمیشہ ہم کو جنت کی راہ دکھائی ہے، اور ہمارے لیے سر کو کٹایا، اپنے گھر بار کو میدان میں لا کر اپنے گھر تمام لوگوں کو جو ہے دین کے خاطر لوٹا دیا۔ ان کو کبھی ہم نے مس یو نہیں کہا، لیکن اس لڑکے کو بہت سارے لوگوں نے مس کیا، اور آج بھی شاید اس کو مس کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ عشق رسول ہے؟ کیا یہ ایمان کی دلیل ہے کہ ہم لوگ اس اپلیکیشن کا استعمال کریں، اور اچھی اچھی لڑکیاں جو دیندار گھرانے کی ہے، باحیا گھرانے کی ہے، لیکن وہ برقع پوش ہو کر اس اپلیکیشن کو استعمال کر رہی ہیں؟ خاص طور پر یہودیوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو برقعے کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی عورتوں کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، کس طرح ان کی عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جائے، کس طرح ان کے چہروں کو دیکھا جائے، کس طرح ان کی زندگی سے پردے کے نام کو ختم کر دیا جائے، تو انہوں نے کئی سال اس پر ریسرچ کیا، کئی سال اس پر محنت کی، تب جا کر یہ اپلیکیشن ٹک ٹاک نامی بنایا ہے۔ آپ دیکھیں گے یہودیوں کے علاوہ تمام مذاہب کے لوگ اس اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں، یہودی اس اپلیکیشن کو استعمال نہیں کرتے، اس لیے کہ اس اپلیکیشن کو استعمال کرنے کا، اس اپلیکیشن کو بنانے کا خاص اصل مقصد ان کا یہ تھا
کہ کسی طرح مسلمانوں کی عورتوں کو بے حیا کیا جائے، بے نقاب کیا جائے، ان کو روڈوں پہ لایا جائے اور اسلام کی دھجیاں اڑائی جائے۔ اسلام نے جو بہت فاخرانہ انداز میں یہ کہا تھا کہ ہماری بچیاں اور ہماری عورتیں باحیا ہیں اور وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی، باحیا ہیں، فرما بردار ہیں، ان بچیوں نے اسلام کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ آج ایک ویڈیو بناتے ہیں، وہ آپ کے لیے قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آج آپ ایک مرتبہ آن لائن آتے ہیں اور ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ دیکھیں گے ان کو گناہ ہوگا، ان سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سوئیں گے ایمان کی حالت پر، لیکن اٹھیں گے تو کافر ہو کر اٹھیں گے۔ یہی وہ چیز ہے کہ انسان کفر کرتا ہے، اسلام کو توڑتا ہے، اسلام کے قوانین کو توڑتا ہے، اسلام کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم نے کبھی کوئی نیکی تو نہیں کی، البتہ ہم نے اسلام کو ہمیشہ بدنام کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اس دور پر آج اس امت پر بہت برا دور چل رہا ہے، ہر طرح سے اس امت کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری مسلم خواتین، مسلم بچے بچیاں اس منحوس اپلیکیشن کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ اصل اسلام کے قانون کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس لیے ہم کو دنیا میں پیدا کیا ہے، ہمارے دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، کس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ اذانیں ہوتی ہے، نماز کی تاکید کی گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی تاکید کی گئی، قرآن پاک کے پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ آج ہم اللہ کی حفاظت فرمائے، حال یہ ہے کہ ہم لوگ جتنی مرتبہ موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں اتنی مرتبہ کبھی زندگی میں ہم نے قرآن کو ہاتھ میں نہیں لیا ہوگا۔ کیا اس زندگی پر ہمیں جنت ملنے والی ہے؟ کیا یہ زندگی آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی؟ آپ خود سمجھیں کہ کس طرح مسلمانوں کو بے حیا کرنے کے لیے اس اپلیکیشن کو بنایا گیا۔ ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ لوگوں سے گزارش کی جائے، تاکہ آپ اگر واقعی اسلام کی محبت دل میں رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں اس اپلیکیشن کی نحوست، اس اپلیکیشن کی نفرت دل میں پیدا ہو، اور آج ہی آپ توبہ کر کے آج سے اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں سکون، چین، اطمینان رکھا ہے۔ اسلام کے علاوہ ہم دوسرے مذہبوں کی طرف نگاہ بڑھائیں گے یا ان کے جھانسے میں پھنس کر اپنی زندگیوں کو برباد کر دیں گے، یاد رکھیے یہ آخرت میں جہنم میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسلام کے قانون کو سمجھیں، اور اس وقت کیا تقاضا اسلام کا ہے اور اس وقت کیا حکم ہے شرعی اعتبار سے اس اپلیکیشن کا استعمال کرنے میں، اس کو بھی سمجھیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے کچھ دنوں پہلے ایک آڈیو جاری کیا تھا، جس میں آپ نے صاف انداز میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس پر قادر نہ ہو، یعنی اس کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ میں موبائل کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا اور میں استعمال کروں گا تو کچھ نہ کچھ گناہ مجھ سے ہو جائیں گے، یا میں کوئی سانگ سن لوں گا یا کوئی ویڈیو دیکھ لوں گا، اس طرح کے اگر اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے موبائل استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا شخص موبائل استعمال نہ کرے۔ جس کو پورا اطمینان ہو کہ میں موبائل کے ذریعے سے بہکوں گا نہیں، برا کام نہیں کروں گا، غلط کام نہیں کروں گا، ایسا شخص اینڈرائڈ موبائل استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو صحیح چیزوں میں استعمال کریں، قرآن کو سنیں اور اس کے اندر مسئلے مسائل کو علماء سے معلوم کریں، اس کے اندر دینی باتوں کو شیئر کرے، ایک دوسرے کو حدیث شیئر کرے، صحیح حدیث شیئر کرے، دین کی صحیح بات شیئر کرے۔ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہونے والا۔ ان چیزوں سے تو دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ آپ اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اسلامی طریقے پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس منحوس اور لعین اپلیکیشن کی سے حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔